علم والوں کی جمع میں کتنی اعلیٰ شان ہے، علم والوں کی جمع میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے، جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، دے رہا قرآن ہے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا یہ کانوں کی عبادت ہے اور یہ کانوں کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنتے تھے، بات کو صحیح سننا ہے، صحیح سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد بات کو آگے پہنچانا ہے، ذاکر بن کے سننا ہے، مبلغ بن کے اٹھنا ہے۔ اللہ کے دین کی بات کو جتنے دھیان کے ساتھ سنی جائے گی اتنی بات دلوں پر اثر کرے گی، دلوں کے دروازے کھلتے ہیں دھیان کے ساتھ بات کو سننے کی وجہ سے۔ بات کو دھیان کے ساتھ سننا ہے اور بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے، بات کو اچھی طرح سمجھوں گے تو اچھی طرح بات کو سمجھاؤں گے، پوری سنوں گے تو پوری سمجھاؤں گے، ادھوری سنوں گے تو ادھوری سمجھاؤں گے۔ اسے بات کو پورا سننا ہے، مکمل سننا ہے اور دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہاتھوں پر اس شرط پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ باجغنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے ماننے کی نیت سے، ایک ہے باتوں کا سننا اور ایک ہے باتوں کا سننا عمل کی نیت سے۔ اس لیے کہ میرے بھائیو زمانہ چل رہا ہے بے طلبی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے۔ جو بندہ دین کا طلبگار ہوتا ہے 24 گھنٹے خدا اس کا مددگار ہوتا ہے، اور طلب والا محروم نہیں ہوتا، بے طلب محروم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں دن بدن طلب کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب طلب کم ہو جائے گی تو ایک وہ دن آئے گا طلب ہی ختم ہو جائے گی، جب طلب ختم ہو جائے گی تو اعمال دعوت، اعمال عبادت اور اعمال دعا انسانوں پر بوجھ پڑے گا۔ اعمال دعوت بھی بوجھ بنیں گے، اعمال عبادت بھی بوجھ بنیں گے، اور اسلام کے ارکان بھی اس پر بوجھ بنیں گے کہ طلب ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے طلب مانگی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، ہماری طرح عجمی ہیں، گونگے صحابی۔ عجمی بولتے ہیں جس کو عربی نہ آتا ہو، وہ عجمی صحابی ہیں، گونگے نہیں تھے۔ جس کو عربی نہ آتا ہو اس کو عربی میں عجمی بولتے ہیں۔ سلمان فارسی نہ مدینے کے ہیں نہ مکے کے ہیں،
بلکہ وہ تو ایران کے تھے، لیکن دل میں سچی طلب تھی کہ مجھے حق مل جاوے، مجھے اللہ کے نبی مل جاوے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مل جاوے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس بنیاد پر بہت لمبا گشت کیا، ملک ایران سے لے کر مدینے تک بہت لمبا گشت کیا، حق کے ملنے کی تلاش میں، دین کے حق کی تلاش میں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو پا لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سلمان فارسی کا بہت بڑا مقام تھا، بہت اکرام کرتے سلمان فارسی کا۔ آپ فرماتے تھے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنت کے مشتاق ہیں اور جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جنت روزانہ اعلان کرتی کہ این سلمان، سلمان کہاں ہے؟ ساری دنیا کے بندے جنت کے مشتاق ہیں اور جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طلب اور ان کی قربانی کی بنیاد پر خندق کے موقع پر ان کی رائے سے پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھودی۔ جب خندق کھودنے کی باری آئی تو آپ نے صحابہ کو تقسیم فرمایا کہ یہاں پر مہاجرین صحابہ خندق کھودیں گے، مکے کے صحابہ، یہاں پر مدینہ منورہ کے صحابہ خندق کو کھودیں گے۔ اب سلمان فارسی نہ مہاجری ہے نہ انصاری ہے، نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، تو مہاجر صحابہ نے فرمایا سلمان تم آ جاؤ ہمارے ساتھ، تم مہاجری ہو، اس لیے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی نسبت کی بنیاد پر آپ نے اپنا وطن ایران چھوڑا ہے، آپ مہاجر ہو، آپ نے ہجرت کی ہے۔ مدینے کے انصار صحابہ نے کہا نہیں تم مہاجر نہیں ہو بلکہ تم تو انصاری ہو، اس لیے کہ تمہاری ہجرت تو اللہ کے نبی کی بعثت کے پہلے ہے، آپ نے اس سے پہلے ہجرت فرمائی ہے، بلکہ آپ نے تو مکہ کے صحابہ کی نصرت کی ہے، لہذا آپ انصاری ہو، اب ہمارے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے ساتھ خندق کھودو۔ اس طرف بھی صحابہ بلاتے ہیں، اس طرف بھی صحابہ بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو دیکھا کہ سلمان فارسی کو مہاجر صحابہ بھی بلاتے ہیں اور مدینے کے صحابہ بھی بلاتے ہیں، تو آپ نے جملہ فرمایا کہ سلمان نہ مہاجری ہیں، سلمان نہ انصاری ہیں، بلکہ سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہے۔ آواز آتی ہے؟ سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہے، سلمان منا من اہل بیت، یہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت علی کو اہل بیت کہا، حسن حسین کو اہل بیت کہا، حضرت فاطمہ کو اہل بیت کہا، اس طریقے پر آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گھر کا انسان کہا، ان کے اندر کی طلب اور ان کی قربانی کی وجہ سے۔ اور جب کام کا استقبال ہوتا ہے، کام کا استقبال، جب جماعتوں کا استقبال ہوتا ہے اور کام کا استقبال ہوتا ہے، آؤ بھگت ہوتی ہے، تو استقبال کے دور میں طلبیں کم ہو جاتی ہے، استقبال کے دور میں طلبیں ماند پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب کام کا استقبال ہو رہا ہو، کام کرنے والوں کا استقبال ہو رہا ہو، ایسے وقت میں اگر ہمارا رجوع اللہ کی طرف نہ ہوا تو مجھے اور آپ کو بائیں بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرماوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے طلب مانگی، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، کہ اللہ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی مقصد نبوت دعوت تھی، دعوت، آپ کی مقصد نبوت تعلیم تھی، تبلیغ تھی، لیکن تب بھی اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے طلب کی دعا فرمائی کہ اللہ تو میرے دل میں طلب پیدا فرما، میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما۔ جب دل دین کی طرف مائل ہو گیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استقامت کی دعا مانگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک۔ یہ رہبری ہے امت کو کہ اللہ سے کیا دعا کرنے کی۔ اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما، اور میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما، اور مجھے دین و دین کی محنت پر استقامت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین پر جمنے کی، اللہ سے استقامت کی دعا مانگی امت کی رہبری کے لیے، اور آپ نے یہ دعا تہجد کے موقع پر ام سلمہ کے مقام میں مانگی۔ ام سلمہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی زوجہ ہے،
تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی ہیں اور آپ کا نبوت کا مقصد تبلیغ اور تعلیم ہے اور تزکیہ ہے، تو آپ اس طریقے پر کیوں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ ام سلمہ کی بات پر آپ رو پڑے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ اتنے روئے حتی تبل لحیتہ، کہ روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا ام سلمہ میں کیوں نہ اللہ سے دعا کروں، دل پلٹ جاتے ہیں، دل پلٹ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حالت میں آوے کہ میرے دل میں دین چمک رہا ہو، میرے دل میں اللہ کی محبت چمک رہی ہو، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق چمک رہا ہو، میرے دل میں دین کے مٹنے کا درد چمک رہا ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہیں، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں۔ مصنوعی قہقہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ان کے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہیں۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال ہیں، اندر سے بدحال ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل کسی اور کے تعلق میں چلا جا چکا ہے؟ کہ ام سلمہ میں کیوں اللہ کے سامنے نہ رہوں کہ دل بدل جاتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارے دل میں دین کے مٹنے کا درد پیدا ہو رہا ہو، تمہارے دلوں میں دنیا نہ چمک رہی ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر اتنی محنت فرمائی، اور صحابہ کرام کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، اور دلوں پر اتنا آخرت کو کھولا اور اتنا ایمان کے مذاکرے کیے کہ پورے کے پورے صحابہ کا مجمع آخرت والا بن گیا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ کا مقولہ ہے کہ ہمارا مقولہ ہوتا ہے مکان، ہمارا مقولہ ہوتا ہے کاروبار، ہمارا مقولہ ہوتا ہے دنیا۔ صحابہ کرام کا مقولہ تھا، آپس میں صحابہ مذاکرہ کرتے تھے، انما ہممنا الآخرہ، ہماری بنیادیں بلڈنگیں نہیں ہیں، ہماری بنیادیں دنیا نہیں ہیں، اور ہماری بنیادیں دنیا کا ڈیکوریشن نہیں ہیں، اور ہماری بنیادیں دنیا کی زیب و زینت نہیں ہیں، بلکہ ہماری بنیادیں آخرت ہیں۔ ہماری زندگی آخرت والی بنے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی آخرت والی بنے، اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بن جائے۔ پورا کا پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا تھا کہ ابو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے گود میں سو رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سو رہے ہیں۔ بیوی کی گود میں سونا یہ کوئی دین کا ماحول نہیں ہے، بلکہ ماحول غفلت کا ہے، غفلت کا ماحول کہلاتا ہے۔ ایسے وقت میں چیخ مار کر رونا شروع کیا عبداللہ بن رواحہ نے۔ جب وہ روئے تو ان کی بیوی روئی۔ پوچھا تو کیوں روئی؟ کہ انت تبکی انا ابکی، جب تم روئے تو میں روئی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو یہ فرمایا، اے میری پیاری بیوی، مجھے تو تیری گود میں پل صراط یاد آ گئی کہ مجھے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ مجھے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اللہ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھائی ہے۔ تو ابن رواحہ کیا پل صراط پر سے گزر سکے گا یا نہیں گزر سکے گا؟ مجھے تیری گود میں پل صراط یاد آ گئی۔ بھائیو، ہمیں تو مسجدوں میں خدا یاد نہیں آتا، ہمیں تو نمازوں میں خدا یاد نہیں آتا، ہمیں تو رمضان میں خدا یاد نہیں آتا، ہمیں تراویح میں خدا یاد نہیں آتا، ہمیں تو حج کے موقع پر خدا یاد نہیں آتا، ہمیں تو میرے بھائیو عرفات کے میدان میں خدا یاد نہیں آتا۔ کہ دل بنجر ہو چکا ہے، دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، دل ایک صحرا بن چکا ہے، دل ایک تاریک بن چکا ہے، کہ دل سے اللہ کا تعلق نکل چکا ہے، اور دل سے اللہ کی محبت نکل چکی ہے، اور دل سے دین کی محبت نکل چکی ہے، کہ میرا اور آپ کا دل نہ نمازوں میں لگتا ہے، نہ مسجدوں میں لگتا ہے، نہ ہمارے دعوت میں لگتا ہے، نہ دعا میں لگتا ہے، نہ ہمارے عبادت میں لگتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، ایک انسان کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، یدعو ویبکی ویتضرع، اور دعا اس طریقے پر کر رہا ہے کہ اس کے آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہے اور وہ گڑ گڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت دیکھی کہ رو بھی رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور گڑ گڑا بھی رہا ہے، تو اللہ سے یوں کہے، اللہ یہ تیرا بندہ تیرے سامنے رو رہا ہے، کاش اس کی ضرورت میرے قبضے میں ہوتی، لقضیت حاجتی، تو میں اس کی ضرورت کو پوری کر لیتا۔
تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ انا ارحم بہ منک، میں تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا رب ہوں، لیکن یہ میرا بندہ ہے لہو غنم وقلبہ عند غرمہ، اس کی بکریوں کا ریوڑ ہے اور اس کا دل دعا کے وقت بکریوں کے ریوڑ میں ہے، اگرچہ وہ رو رہا ہے، اس کا بکریوں کا ریوڑ ہے، لیکن اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ اور میں اپنے عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا مانگے میرے سامنے لیکن دل کسی اور جگہ پر اڑکا ہوا ہو۔ ہمارے گھر پر کوئی سائل ہمارے کاروبار پر آوے، مکان پر آوے، دکان پر آوے اور ہمارے سے درخواست کرے، پھر یوں چہرہ پھیر لے، جب ہم دینے جاوے تو کیا انسان سمجھے گا تو کیا ہے، چہرہ میری طرف سے پھیر لیا ہے، ہاتھ میری طرف ہے؟ انسان اس کو بڑی غلط چیز سمجھتا ہے۔ انسان کی زبان تو اللہ کی طرف ہے لیکن دل اللہ کی طرف نہیں ہے۔ بعض علماء محدثین نے غنم کا ترجمہ لڑکی سے کیا ہے کہ اس کا دل لڑکی کی طرف ہے اور وہ لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، راتوں کے نیٹوں کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، تو میں اس کی دعا کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا کہ صحابہ کرام کے دل چمکدار بن گئے اور دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا۔ آپ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد صحابہ کا مجمع تھا اور آپ نے کلام اللہ کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے دنیا اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ یہ کلام اللہ کی آیت سب کو لپیٹ میں لے لیا ہے، بادشاہ کو بھی، وزیر کو بھی، انسان کو بھی، جنات کو بھی، عوام کو بھی، علماء کو بھی۔ ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ بیچ میں ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، حجارت جہنم کحجارت الدنیا، کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، والذی نفس بیدہ محمد لصخرۃ من صخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلھا، اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، دنیا کے سارے پہاڑ مل کر بھی جہنم کے ایک پہاڑ سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ اتنا سننا تھا، ہم جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز میں ہم نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ سنی ہے، اس کی تفسیر پڑھو کلیجے ہل جاوے، اس کا ترجمہ پڑھو دل ہل جاوے۔ اللہ نے تانا دینے والوں کے بارے میں لوگوں کے عیب کو تناش کرنا اور عیب کو تناش کر کے لوگوں کے سامنے کھلنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیبوں کو تناش کرتے ہیں، لمزہ، اور عیب کو تناش کر کے لوگوں کے سامنے کسی کے عیب کو کھولتے ہیں، اس کے لیے ویل ہے۔ ویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابن کثیر میں لکھا ہے، ویل اللہ نے قرآن کریم میں ویل کو 3 جگہ پر کہا ہے۔ ایک فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمطففین۔ اللہ نے 3ویں پارے میں 3 جگہ پر ویل کہا۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی جس سے روزانہ جہنم 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم جس سے پناہ مانگتی ہو اس کے عذاب کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے آنکھ کے شعلے کتنے خطرناک ہوں گے۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لمزہ اور ہمزہ، جو لوگوں کے عیبوں کو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کو کسی کی خوبیاں دکھتی نہیں ہے، وہ علماء کے اندر بھی عیب نکالتے ہیں، دعوت کے پرانے ساتھیوں کے اندر بھی عیب نکالتے ہیں، گاؤں کے ذمہ داروں کے اندر سے بھی عیب نکالتے ہیں، اپنی بہو کے اندر سے بھی عیب نکالتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، میں نے سوپر میں عیب نہیں دیکھا، میں نے سوپر میں عیب نہیں دیکھا، مجھے خود کہہ رہے تھے حیدرآباد میں نے کہا سوپر میں کیا خوبیاں ہے؟ تو کہا سب سے پہلے صبح بہت جلدی اٹھتا ہے، ایمان والا فجر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو گلی گلی میں صبح میں سوپر چلتا ہوا ملے گا، ایمان والا آپ کو بستر پر پڑا ہوا ملے گا۔ یہ سوپر کی خوبی ہے۔ جس آدمی کو خوبیاں دیکھنے کا مزاج ہوتا ہے اس کو ہر جگہ خوبی ہی خوبی نظر آتی ہے، اس کو ہر جگہ پھول نظر آتے ہیں، اس کو کانٹے نظر نہیں آتے۔ اور جس آدمی کا مزاج عیب کا ہوتا ہے اس کو ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں۔
وہ اللہ والوں کے اندر سے بھی عیب نکالتا ہے، وہ فل میں سے بھی عیب نکالتا ہے، اور وہ اچھے لوگوں کے اندر سے بھی عیب کو نکالتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھائیو جہنم ہے۔ نمبر 2، صبح میں جلدی اٹھتا ہے اور جلدی اٹھ کر ایمان والوں کے لیے ناپاکی کھا کر گلیوں کو پاک کر لیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ صبح ناپاکی کھاتا ہے، یہ ہمارا منفی نیگیٹو مزاج ہے۔ پازیٹیو مثبت مزاج کیا ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھ کر ناپاکی کو کھا کر ایمان والوں کے لیے گلیوں کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری خوبی ہے۔ تیسری خوبی کہ صبح کبھی اونچا دیکھ کر نہیں چلتا، وہ نیچا دیکھ کر چلتا ہے۔ ایمان والا کبھی ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے۔ رات کو تنہائی میں جا کر، ہر گھر میں جا کر دیکھو، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہوگا، جو بستر پر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہوگا۔ ہزاروں نوجوان، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، جب تک موبائل کے نیٹ پر اسکرین پر نہیں آتے تب تک راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی، یہ ان کا نشہ بن چکا ہے۔ آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا کہ عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات غفل میں گزارتے تھے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور 40 سال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی بروز فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ بات تھوڑی سمجھ میں اس زمانے میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب موبائل نکلا تو پتہ چلا کہ اس میں پوری رات گزر جاتی ہے۔ آدمی کو جس سے تعلق ہوتا ہے اس میں رات گزرتے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ پوری رات قرآن میں گزرتی تھی، پوری رات رکوع میں گزرتی تھی، پوری رات سجدے میں گزرتی تھی، پوری رات عبادت میں گزرتی تھی، اور پوری رات اللہ کو منانے میں گزرتی تھی، اور آنکھوں میں سے آنسو کے بجائے خون نکلتا تھا۔ آج ہماری پوری رات کہاں گزرتی ہے، انسان کے کنیکشن کہاں جا رہے ہیں۔ بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ اس حالت میں اگر میری موت آ گئی تو انجام بڑا خطرناک ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، وہ روزانہ مال کو جمع کرتا ہے، رات کو حساب لگاتا ہے، عدد، بار بار گنتا ہے۔ کیوں گنتا ہے؟ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ سمجھتا ہے مجھے ہمیشہ کی دنیا میں رہنا ہے، ہمیشہ کی دنیا میں رہنا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اللہ کہتے ہیں نہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ تو پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کیا چیز ہے؟ کہ نار اللہ الموقدہ التي تطلب على الافئدہ، وہ جہنم کی خطرناک آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، جس کو سلگائی گئی ہے۔ سلگانے والے رب ذوالجلال ہیں، سلگانے والے اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں جو سلگا رہے ہیں۔ جیسے انسان کو آگ لگے گی، دنیا کی آگ انسان کو پہلے بدن کے کھال پر لگتی ہے، لوگ جلدی آ گئے، آگ کو بجھا دی، انسان بچ جاتا ہے۔ وہ آگ جو ہوگی وہ جسم پر نہیں پہنچے گی، التی تطلب علی الافئدہ، وہ سیدھی دلوں پر آئے گی، کیونکہ دل میں دنیا کی محبت تھی، دل میں انسانوں کی برائیاں تھی، دل میں انسانوں کے پاپ تھے، دل میں انسانوں کے بارے میں کینہ اور کپٹ تھا، سیدھی دلوں پر لگے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اللہ اسے انسان کو کیا کرے گا؟ اللہ اس کو کھڑا کرے گا، اور جیسے ستون پورا آگ کا ستون ہوگا، اللہ آگ کے ستون میں اس کو کھڑا کر دے گا، اور اس کے اوپر آگ کا ستون بنا دیا جائے گا، فی عمد ممددہ۔ ایک ویل کے بارے میں قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی بربادی ہے جو نمازوں کو جلدی پڑھتے ہیں، نمازوں کو جلدی پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے۔ الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو بتانے کے نماز کو پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں تو ریاکاری، اشراق پڑھتے ہیں تو بتلانے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو بتلانے کے لیے، ساہون نمازوں کو جلدی پڑھتے ہیں، اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، تعدیل ارکان سے نماز نہیں پڑھتے، سنتوں مستحبات کی رعایت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بربادی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھا ہے، نماز، اور قریب میں اگر کوئی اللہ والے کھڑے ہو گئے تو آدمی نماز کا طریقہ بدل دیتا ہے۔ میرے پاس مولوی صاحب آ گئے، یا میرے پاس کوئی دعوت کے پرانے ساتھی آ گئے، رکوع بدل جاتا ہے، سجدہ بدل جاتا ہے، حدیث میں اس نے شرک کیا۔ ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، بلکہ وہ نماز اس کے لیے وبال بن جائے گی کہ اس نے نماز کو اللہ کے لیے ٹھیک نہیں کیا، اس نے نماز کو مولوی صاحب کے لیے ٹھیک کیا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں ویل ہے، ویل للمطففین،
بڑی بربادی ہے ان تاجروں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب لیتے ہیں تو پورا تول کے لیتے ہیں، جب دیتے تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کر کم کر کے دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس تاجر کی مغفرت کرے جو سامنے والے گاہک کا نقصان نہ کرے، اللہ اس گاہک کی مغفرت کرے جو تاجر کا نقصان نہ کرے، کہ تاجر گاہک کا نقصان نہ کرتا ہو، خریدنے والا تاجر کا نقصان نہ کرتا ہو، زیادہ نفع کے چکر میں انسان گاہکوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے میرے بھائی بڑی بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو اتنا بولا اور آپ نے فرمایا مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم غریب بن جاؤ گے، تم فقیر بن جاؤ گے، مجھے تمہارے فقر کا مجھے ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا مجھے ڈر نہیں ہے، تم غریب بن جاؤ گے، لیکن مجھے ڈر ہے اللہ تم کو اس کام کی برکت سے اللہ تم پر مال و دولت کی فراوانی کر دے گا، اللہ تمہارے گھروں میں انبار سونے چاندی کے لگا دے گا، اللہ تمہارے کاروبار کے فتوحات کے دروازے کھول دے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کے دندے کی کراسنگ میں تم لوگوں کے خلاف ایسے بن جاؤ گے تو اللہ تم کو ایسے ہلاک کرے گا جیسا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے تاجروں کو ہلاک کیا ہے۔ آدمی کا یقین اللہ کی ذات پر بڑا مضبوط بنے، کاروبار کرنے والا بھی ہو، ملازم ہو یا تاجر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جس طرح تجارت کے لائن کے فضائل ہیں، یہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا میرے نبی نے کہ سچا تاجر جو تجارت میں جھوٹ نہ بولے، امانت دار تاجر جو امانت میں خیانت نہ کرے، ہم دونوں اس طریقے پر رہیں گے جس طرح دونوں انگلیاں ہیں۔ اور آپ نے آگے فرمایا ملازموں کے بارے میں فرمایا جو بیچارے گھر بناتے ہیں، معمار ہوتے ہیں، کڑیے ہوتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کرنا بھی دین ہے، مزدوری کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کو حلال روزی کھلانے کے لیے ایک انسان مزدوری کرتا ہے، اس مزدوری کرنے پر جنت کا وعدہ ہے، اس مزدوری کرنے پر جنت کا وعدہ ہے کہ اس کے بال بچوں کو حلال روزی کھلاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، جابر بن عبداللہ سے، تو جابر سے آپ نے مصافحہ کیا تو جابر کے ہاتھ میں سختی، ان کے ہاتھ میں کھردورا پن تھا، ہاتھ میں نرمی نہیں تھی۔ آپ نے کہا جابر تمہارے ہاتھوں میں نرمی نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں میں سختی ہے، اور تمہارے ہاتھوں کے اندر میں کھردورا پن دیکھ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ میں موچی، میں چپل سیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاتھوں کو چوما اور یوں فرمایا ہذہ ید لا تمسہ النار، یہ مبارک ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ آپ نے مزدوروں کا فضائل سنائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تبوک میں سفر میں گئے تو آپ نے مدینہ کا نائب امیر حضرت معاذ بن جبل کو بنایا۔ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں کہ کل قیامت کے میدان علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ بڑے صحابی جن کی اردن میں قبر ہے جبل غوری پر، باپ بھی سوئے ہوئے ہیں اور ان کا بیٹا عبداللہ بن معاذ بھی وہاں سویا ہوا ہے۔ میں جب گیا اردن جورڈن میں گیا، ان کی قبر سے ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو جیسے آج ہی کسی نے لگائی ہو، ایسی خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن میں جب جا رہے تھے، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے یمن میں، تو آپ نے کہا یمن والوں کا تقاضا ہے، یمن والوں کا تقاضا ہے، تو کہا یمن والوں نے اشارہ کیا معاذ بن جبل کی طرف۔ یہ مدینے کے سب سے بڑے مفتی تھے، حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل تھے، تو یمن والوں نے تقاضا کہ معاذ کو بھیجو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی معاذ بن جبل کی ہمیں ضرورت ہے، آپ نے کہا نہیں معاذ کا تقاضا ہے، معاذ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، آپ نے نکیل پکڑی، نکیل معاذ اونٹنی پر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جاوے یا آپ میں بیٹھ میں اتر جاؤ، اللہ کی قسم آپ سوار ہو جاوے ورنہ میں نیچے اتر جاتا ہوں۔ آپ نے کہا نہ میں سوار ہوں گا، آپ نہ نیچے اتریں گے۔ معاذ تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے؟
کہ میرے چند قدم اللہ کے راستے میں پیدل پڑے اور میں اللہ کے راستے میں جانے والے کا اکرام کر رہا ہوں. کیونکہ معاذ اللہ کے راستے میں یمن جا رہے ہیں, آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی, آپ روانگی کی بات فرما رہے, ہدایات ہو رہی, ہدایات ہدایات. ہماری طرح نہیں کہ دو ساتھی چلے تو گپ شپ شروع کر دی. صحابہ میں گپ شپ نہیں تھی, صحابہ میں نیٹ کے اندر گپ شپ نہیں تھی, لایانی باتیں نہیں تھی, جھوٹ نہیں تھا, کذب نہیں تھا. جب دو ملتے آؤ ایمان کا مذاکرہ کرے, تعال نؤمن بنا ساعتن, اجلس نؤمن بنا ساعتن, چلو ہمارے ساتھ ایمان کا مذاکرہ کرے, بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کا مذاکرہ کرے, نکلو ہمارے ساتھ ایمان کا مذاکرہ کرے. دو بیٹھ کر بھی ایمان کو بولتے تھے, اللہ کی قدرت کو بولتے تھے, اللہ کی طاقت کو بولتے تھے, ایمانیات کا مذاکرہ ہوتا تھا, مغیبات کا مذاکرہ ہوتا تھا, اللہ سے لینے کا بڑے مذاکرہ ہوتا تھا. صحابہ کرام کے اللہ علی و فضول کلام نہیں تھا. اگر آدمی چاہے کہ میری عزت بنے اور آدمی چاہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہ نکلے تو آدمی کم بولے اور لغویات میں آدمی نہ پڑے, لغویات میں آدمی نہ پڑے. فیس بک پر جانے کی کیا ضرورت ہے, ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. بھائیو نتیجہ بہت بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے. آیا ڈال دیا, آیا ڈال دیا, بغیر تحقیق کے تم کتنا جھوٹ پھیلا رہے ہو. زبان سے جھوٹ نہیں چلتا, تمہارے عمل سے جھوٹ چلتا ہے. تم کتنا حساب اللہ کے سامنے دو گے, حساب دینا بھائی میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. معاذ جبل کو آپ نے بھیجا, روانگی کی بات کا, معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچائیو, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. بہت سی روانگی کی باتیں فرمائی, اس میں یہ بات بھی فرمائی, پھر آخر میں کہا معاذ جب تم واپس آؤ گے تو تم محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ پاؤ گے. جب تم واپس آؤ گے تو تم کو میری مسجد ملے گی یا تو تم کو میری قبر ملے گی. میرے بھائیو کیا دل پر گزرتی ہوگی جب ایک کلام سنا ہے تو فوراً اٹھنی پر سے زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اپنی گود میں سلایا اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک ٹپک کے حضرت معاذ کے رخسار پر گر رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی, صحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے, اور میرے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے. جب آپ کو دعوت کے تقاضے پر اپنا وطن جب چھوڑنا پڑا ہے تو آپ بیت اللہ میں آئے رات کو, اور بیت اللہ کی طرف یوں اشارہ کر کے جو کہا ہے تو کتنا محترم ہے, تو کتنا پاکیزہ ہے. اگر میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی میں تیرے گھر کو کبھی نہ چھوڑتا. میرے بھائیو نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی. خاندان چھوٹ رہا ہے, مکہ کی گلیاں چھوٹ رہی ہیں, آپ کی پیدائش کے مقامات چھوٹ رہے ہیں, اور 400 کلومیٹر کی دوری پر آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کا سفر آپ کا حکم ہوا ہے. اس حاجی کو پوچھو جو حاجی بیت اللہ میں جاتا ہے اور جب الوداعی طواف کرتا ہے, جب وہ طواف ودا کرتا ہے جو واجب ہے, مکہ سے چھوڑنے کے ٹائم پہ جو اخیری طواف ہوتا ہے, حاجی کو معلوم ہے اے میرا چھلا میرا لاسٹ طواف ہے, میرا اخیری طواف ہے. اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. جب وہ طواف کر کے استلام کر کے 2 رکعت طواف کی پڑھ کے جب نکلتا ہے تو بار بار کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتا ہے. دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ہر حاجی کو نہیں ہوتا. جو وہاں بازاروں کے چکر میں گھومتے ہیں ان کو کچھ نہیں, وہ تو دن گنتے ہیں, دن گنتے دن 40 دن میں کب ایک دن کرتے ہیں. جس طرح بعض لوگ جماعت میں ایک دن کرتے ہیں. جماعت میں ایک مرتبہ ہماچل میں 4 مہینوں کی جماعت میں رات کو پہنچے عشاء کی نماز کے بعد, اور فجر کے بعد ایک ساتھی تھا لکھنؤ کا میرے ساتھ کا, مولوی صاحب آج سے 119 دن باقی ہے. پہلی رات میں صبح میں اٹھتے کہ کہا آج سے 119 دن باقی ہے. تو لوگ حج میں جا کر بھی دن گنتے ہیں. جس کا دل یہاں مسجد میں نہیں ہوتا اس کا دل بھی وہاں کعبہ میں نہیں ہوتا. ایماندار کے لیے ہر جگہ مکہ, بے ایمان کے لیے مکہ کے اندر بھی دھکا. ایماندار کو ہر جگہ مکہ ہی مکہ دکھتا ہے. وہاں کی عجیب کیفیات ہے. حرم کی کرنیں اور حرم کے انوارات, مستلم کا چمٹنا اور حجر اسود کے بوسے اور مطاف کے چکر, عرفات کی راتوں کی آہیں, مزدلفہ کی راتوں کی آہو بکا, رمی جمار کی کنکریاں اور مینا کی قربانیاں, وہ عجیب والے مناظر ہیں. اللہ ہر ایک کو نصیب فرماوے. لیکن جو حجاج بسیں لے کر ٹریکٹر بھر کے ٹیمپے بھر کے یہاں سے سب کو لے کے جاتے ہیں,
ان کو وہاں جا کر وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی، وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ حاجی شروع سے ایسا جاوے، یہاں سے اپنی فیملی کو لے کر جاوے، 2 مرد ہو 2 عورتیں ہو، وہ تو فکر آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ بل میرا موضوع بدل جائے گا، میں آپ کو پوری بات اس پر کرتا کہ حج کیا چیز ہے، حاجی کیسا ہو حج کیسا ہو، حاجی کیسا ہو حج کیسا ہو، حج کی خوبی کیا، حاجی کی خوبی کیا، حج کیا حاجی کیا۔ حاجی میلے کپڑوں والا ہوتا ہے، اور حج کی خوبی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور سلام کثرت سے کرنا ہے، رنوج میں نہیں کھلانا، وہاں کھلانا ہے۔ وہاں تو پوچھتا ہے کیلا کتنے کا، کہ 2 ریال کا۔ 2 ریال کے کتنے ہوتے ہیں، کہ 17، 1 ریال کے 17۔ وہ نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا۔ یہاں سب کو کھلا کے بیچتا ہے، لے کے جاتا ہے، وہاں جا کے آدمی کنجوسی کرتا ہے۔ وہاں کھلاؤ، وہاں تاجروں کو نفع پہنچاؤ، وہاں غریبوں کو کھلاؤ، وہاں لوگوں کو سلام کرو۔ حج کی خوبی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، وہاں یہاں نہیں، یہاں کی کوئی فضیلت نہیں بلکہ وعید ہے، فضیلت نہیں ہے۔ وہاں تو وعدے ہے، وعدے، وہاں کے مکہ کے فقیروں کو کھلاؤ، مکہ کے یتیموں کو کھلاؤ۔ اگر مکہ والے تم کو نہ ملے تو باہر سے آنے والے قافلے جو حج میں آتے ان کو بھی کھلاؤ، اور سلام کثرت سے کرو۔ یہ حج کی خوبی ہے۔ اور حاجی میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کے بال بالکل گرد و غبار والے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے بالکل میلے کچیلے ہوتے ہیں، یہ بڑا حاجی کی شان ہوتی ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، معاذ جب تم واپس آؤ گے تو تم کو میری مسجد ملے گی یا تو تم کو میری قبر ملے گی۔ اگر اللہ کے راستے میں روانہ، جب اس علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی قربانی میرے نبی کی مکہ کو چھوڑنا ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے۔ صحابہ بچوں کو چھوڑنا صحابہ کے لیے آسان تھا، اگر آسان نہ ہوتا تو صحابہ کی قبریں نہ بنتی۔ ملکوں میں بیویوں کو چھوڑنا آسان تھا، قبریں ملکوں میں نہ بنتی، لیکن نبی کو چھوڑنا صحابہ کو بڑا مشکل تھا۔ کتنے صحابہ تو ایسے گزرے ہیں جب تک رات کو میرے نبی کی زیارت نہیں کرتے تھے رات کو سوتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، جب میرے نبی کا انتقال ہوا ہے، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کھجور کی ٹہنی پر چڑھے چڑھے کھجور کو اتار رہے تھے۔ کسی نے کہا عبداللہ کچھ پتا ہوا کہ کیا، کہ میرے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے؟ ہاتھ اٹھا کر یوں کہے، اللہ یہ آنکھوں کی ضرورت کیا ہے جو نبی کو نہ دیکھے، اللہ تو مجھے نابینا کر دے۔ اسی وقت وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ صحابہ کی رگ رگ میں نبی کی محبت تھی۔ اگر ہمارا حج کا سفر اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو ہم عاشقانہ سفر کریں، میرے نبی کی زندگی کو پڑھے، میرے نبی نے حج کیسے کیا، اللہ کے نبی کا حج پڑھے، میرے نبی کو کون چھوڑنے گیا تھا، میرے نبی کو کون رکھنے گیا تھا، میرے نبی کو مدینہ منورہ سے آپ کی ازواج بھی آپ کو چھوڑنے نہیں آئی، آپ کی بیویاں بھی، ایک بیوی آپ کے ساتھ ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ آپ امت کو عملی حج بتا رہے تھے، جیسے میں نے حج کیا ویسا حج کرنا۔ عراق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا انتقال ہوا تو انس بن مالک نماز پڑھانے آگے بڑھے جنازے کی، تو کسی عراقی نے یوں کہا ایک گوار کون آدمی کو کھڑا کیا ہے، کپڑے بالکل سادہ تھے، سیدھے کپڑے تھے، کہ گوار آدمی کو کس نے آگے کیا؟ تو اس نے کہا یہ گوار آدمی نہیں ہے گاوڑیا، بلکہ تو اللہ کے نبی کے صحابی انس بن مالک ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا میں نے اس طریقے پر تم کو نماز جنازہ پڑھائی جس طرح میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا۔ صحابہ کرام عمل کر کے بتاتے تھے، دعوت دیتے تھے، لیکن دعوت کو عمل کر کے بتاتے تھے۔ صحابہ تعلیم بھی دیتے تھے، صحابہ تبلیغ بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک جگہ پر لوٹے سے وضو کیا سارے صحابہ کے مجمع کے سامنے، اور بتایا میں نے اس طریقے پر وضو کیا جیسے میرے نبی کو وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ نے معاذ کو فرمایا، معاذ بن جبل کو فرمایا، معاذ جب تم واپس آؤ گے تو تم کو میری قبر ملے گی۔ اتنے روئے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن آپ نے ان کو روانہ فرما دیا۔ اور آپ کا جب انتقال ہوا ہے تو معاذ بن جبل مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، یمن میں تھے۔ میں ان کی مسجد میں جا کر آیا ہوں جس مسجد میں 13 مہینہ حضرت نماز پڑھائی ہے، 13 مہینہ جہاں نماز پڑھائی ہے۔ اس مسئلے پر ایک عرب کھڑا تھا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ میں نے کہا یا شیخ خالد تم کس مسئلے پر کھڑے ہو؟ جس مسئلے پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سال تک امامت کروائی ہے، اور آپ بغیر داڑھی کے امامت کراتے ہو۔ یہ بات اس کے دل پر لگی، اس نے ارادہ کیا میں انشاءاللہ کبھی بھی داڑھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو معاذ بن جبل جب آپ گئے تبوک میں تو آپ نے مدینہ منورہ کے نائب امیر حضرت معاذ بن جبل کو بنایا نائب کے طور پر۔
جب واپس آئے تو اپنے معاذ بن جبل سے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھوں میں سختی تھی، خردرا پن تھا، نرم ہاتھ نہیں تھے. تو آپ نے پوچھا معاذ بن جبل کو، معاذ تمہارے ہاتھوں میں سختی کیوں ہے، تمہارے ہاتھ نرم نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے بیمار ہے، گھر میں کھانے پکانے کا مسئلہ ہے، تو میں روزانہ گھر میں لکڑے پھاڑتا ہوں اور لکڑے پھاڑ کے مزدوری کرتا ہوں اور جو آتا ہے اس کو گھر پر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھوں کو چوما اور یوں فرمایا، معاذ ہذہ ید لا تمسہ النار، یہ مبارک ہاتھ جس کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی. تو میرے بھائیوں، جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تاجروں کے فضائل سنائے، اس طرح آپ نے مزدوروں کے فضائل سنائے کہ مزدوری کرنے پر بھی بہت بڑے وعدے ہیں اگر آدمی صحیح نیت کے ساتھ مزدوری کرے، صحیح نیت کے ساتھ مال کمائے. مال کے کمانے کا برا نہیں کہ آدمی کو کمانا چاہیے. ابن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو فارغ ہو. انی لاکرہ الرجل فارغا لا فی امر دنیاہ ولا فی امر آخرتہ. میں ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دنیا کا کام کرتا ہوں نہ آخرت کا کام کرتا ہوں، بلکہ فری جو آپ کو ملتے ہیں بازاروں میں، جو آپ کو ملتے ہوٹلوں پر، فری ہوتے فری. حضرت فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ بیکاری تو گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیکاری کیا ہے، جب بھی دیکھو ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ملے گا، اسی کو دیکھتا ہوگا. گھر جا کر بیوی سے بات نہیں کرتا، گھر جا کر بچوں سے بات نہیں کرتا، گھر جا کر ماں کے پاس نہیں بیٹھتا، گھر جا کر باپ کے پاس نہیں بیٹھتا. کہ اس بیکاری نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیا کہ ماں باپ کی خدمت بھی چھوٹ گئی، بیوی کے حقوق بھی چھوٹ گئے اور بچوں کی تربیت بانو ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے مجمع کے سامنے آپ نے فرمایا کہ بیکاری میں مت رہو، دین کی محنت میں لگے رہو. کاروبار بھی کرو دعوت کے تقاضوں کے ساتھ، ملازمت کرو دعوت کے تقاضوں کے ساتھ، تجارت کرو دعوت کے تقاضوں کے ساتھ. ساری دنیا کے شعبے ہمیں کرنے ہیں لیکن ساری دنیا کے شعبے کرنے دعوت کے تقاضوں کے ساتھ. جب مجھے ایسا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، دین کا کام کرو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ. ماں کا دعوت کے تقاضے پر ماں کا حق بھی نہ ٹوٹے، دعوت کے تقاضے پر بیوی کا حق بھی نہ ٹوٹے اور دعوت کے تقاضے پر بچوں کا حق بھی نہ ٹوٹے. دعوت کا کام کرو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اور سارے صحابہ کرام نے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دعوت کی محنت کو کیا ہے. یہ ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جماعتوں کو اللہ نے نکالا، نکالنے والے بھائیو اللہ ہی ہیں. الحمدللہ وقت پورا کر کے آ گئی. بڑے خطرناک وقت میں آپ کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، لیکن جو نکلے میرے بھائیو، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے. وقت الحمدللہ رب العالمین.